آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے جو محبت ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بیٹی جو ہے یہ رحمت ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ بیٹے کیا ہیں؟ نعمت ہیں، اور بیٹی کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رحمت ہیں، آپ بیٹی ہیں، رحمت ہیں، لیکن کس کے لیے رحمت ہیں؟ جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت للعالمین کی ذات کے لیے جو ہستی رحمت کا سبب ہے، جو رحمت ہیں حضور کے لیے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور آپ کی عظمت کا پہلو ذرا غور کریں، اولاد کے لیے حکم ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت اگر تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کریں، ماں کی خدمت کریں، وہ تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیں، سیدہ پاک کن ہستیوں کے لیے جنت ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے لیے جنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نکاح جو ہے النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت مولا کائنات کے ساتھ جو کل ایمان ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کل ایمان ہیں، لیکن ان کا نکاح بھی جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر اس حدیث کو دیکھیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے نکاح میں ہے، اور مولا علی کے نکاح جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے کن کے نکاح سے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح سے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے، یہ نام حضور علیہ السلام نے خود رکھا۔ امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں۔ کسی نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ہاں بیٹی تشریف لائی ہے، ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ میری بیٹی دوزخ سے آزاد ہے، اور ان کے بطن مبارک سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی دوزخ سے آزاد ہوگی، اور قیامت تک میرے امتی جو میری بیٹی سے اور میری بیٹی کی اولاد سے محبت کریں گے اللہ ان کو بھی دوزخ سے آزادی نصیب فرمائے گا۔ یہ سیدہ پاک کی شان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو ناپسند ہے وہ چیز مجھے بھی ناپسند ہے۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی اس نے حقیقت میں محمد عربی کو تکلیف پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے میری بیٹی سے اور میرے آل پاک سے، میری اہل بیت سے محبت کی اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کی۔ ہمارے اہل اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جن کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، حتیٰ کہ قدرت اللہ شہاب کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، بڑے مشہور ترین انسان ہیں ہمارے پاکستان کے۔ کبھی قدرت اللہ شہاب کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے بھی لکھا کہ میں نے ایک گاؤں کی مسجد میں جمعہ پڑھا تو وہاں کے ایک سادہ مولانا صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں وہ اللہ کے حضور سیدہ فاطمہ کا جو ہے وہ واسطہ پیش کریں، اللہ کبھی بھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ آج بھی ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، اگر آپ وہاں کوئی دعائیں منوانا چاہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی
قبر انور پہ حاضری دے، وہاں عرض کرے، اور عرض کرنے کے بعد پھر حضور کی خدمت میں عرض کریں، اللہ تمہاری ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور تمہاری وہ حاجات پوری کی جائیں گی۔ تو آپ کی جہاں تک عظمت کا تذکرہ ہے، سیدہ پاک کی رفعت اور آپ کی شانوں کی جہاں تک بات ہے، اس کے لیے لفظوں کا جو قد کاٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ آپ کی عظمت بہت بلند ہے، لیکن آج اس بابرکت نشست میں ان کی بابرکت ہستی کا ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک مدت سے بڑی ہی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے ملک کا اور ہمارا جو اسلامی اور ثقافتی جو ہمارا کلچر ہے اسے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس قوم کی بیٹیوں کا کیا بنے گا جو سیدہ فاطمہ کی سیرت کو چھوڑ کے غیر مسلم عورتوں کے کردار کے پیچھے چل رہی ہوں؟ اس پہ آپ اندازہ کریں۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ہم بیٹیوں کے، اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حضور کوئی ہماری بیٹی کا رشتہ دیکھیے گا۔ اچھا، کیسا رشتہ چاہیے آپ کو؟ چھوٹی سی فیملی ہو، کوشش کرے ہو کہ منڈا کلا ہوئے۔ چھوٹی فیملی کیوں؟ گھر کے کام نہ کرنے پڑے ہماری بیٹی کو۔ پہلے سے ہی ماں باپ نے ان کا ذہن بنایا ہوا ہے ہماری ساڑی بچی نو گھر اسے جا کے کام نہ کرنے پہ۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے، حضرت مولا علی کی چھوٹی فیملی ہے، کتنی فیملی تھی، اس کے باوجود پھر ہاتھوں پہ چھالے کیوں پڑ گئے سیدہ پاک کے ہاتھوں پہ؟ اتنی زیادہ چکی کیسے چلاتی تھی؟ یا ان کے کندھوں کے اوپر پانی اٹھانے کے نشان کیوں پڑ گئے تھے؟ جو فقراء مدینہ تھے نا، اصحاب صفہ جو 400 کے قریب صحابہ کرام تھے، جو فقراء تھے، جو حضور کے ذمہ کرم پہ تھے، ان کی جو روٹی تھی وہ سیدہ فاطمہ کے گھر سے بن کے جاتی تھی۔ ہمارے ہاں پہلے ہی کہا جاتا ہے میں اتنے سس دی روٹی کو نہیں پکانی۔ ہمارے سیالکوٹ کے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ اگر میرے گھر کسی، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے ہاں مہمان نہ آئیں، اگر مہمان آ جائیں تو پورے 2-3 مہینے مجھے اپنی بیگم کے ترلے کرنے پڑتے ہیں، اس کو راضی کرنا پڑتا ہے کہ روٹی بنانی ہے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ کسی نے کہا تھا کہ اس دور کے آدمی ادھورے ہیں، اس زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں، سیرتیں نہیں ملتی۔ سیدہ پاک کیا کر رہی ہیں؟ ان 400 فقراء مدینہ کا کھانا بنا رہی ہیں، اس لیے سارا دن چکی جلاتی ہیں اور کثرت سے پانی کی مشقیں بھرتی ہیں، اور پھر اپنے بچوں کی، کون سے بچوں کی جو حسنین کریمین ہیں، جو دین کی پہچان ہیں، جو دین کا تعارف ہیں، جو امام الانبیاء کی جان ہیں، ان بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، اور پھر رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور صبح کے وقت دعا کیا کر رہی ہیں کہ آپ کی رات اتنی چھوٹی ہوگی کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اس لیے کبھی ہماری بیٹیاں یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ آپ سیدہ فاطمہ کا طریقہ چھوڑ کے آپ سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے، اللہ کی قسم ہے، جس دن سیدہ پاک کا وصال با کمال ہوا ہے نا، یہ 3 رمضان المبارک، صبح سحری کے وقت حضور کا دیدار نصیب ہوا سیدہ پاک کو، سیدہ فاطمہ کو۔ جب دیدار نصیب ہوا تو حضرت سیدہ خود فرماتی ہیں، مولا علی کو جب بلایا تو خود ان کو بتایا کہ میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ حضور مجھے مختلف کمروں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب میں ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ روزہ رکھ لیا تم نے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سحری کر لی۔ فرمایا آپ نے سحری جو ہے وہ مولا علی کے دسترخوان پہ کی ہے، لیکن افطاری آپ نے آج میرے دسترخوان پہ کرنی ہے۔ یہ اشارہ ہو چکا تھا جس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال بھی ہوا ہے نا، اس دن جب حضور نے سیدہ فاطمہ کو خبر دی کہ بیٹا میرے جانے کا وقت آ گیا، تو سیدہ فاطمہ رونے لگیں۔ پھر جب آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا بیٹا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، میری ملاقات سب سے پہلے تمہارے ساتھ ہوگی، تم جلدی آ۔ حضور علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے بعد 6 مہینے بعد سیدہ پاک کا وصال ہے، 6 مہینے بعد۔ تو اب اشارے ہو گئے، ہر چیز واضح ہو گئی کہ آج میں نے چلے جانا ہے،
آج حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے حاضر ہو جانا ہے، اس کے باوجود جو آپ کی وصال با کمال کا آخری دن ہے، اس دن بھی گھر کے کام سارے خود کیے ہیں اور تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ حضرت مولا علی تشریف لائے، فرمایا فاطمہ کیا جلدی ہے، اتنی تیزی سے کام کیوں کر رہی ہیں؟ جا رہی ہیں لیکن فکر ہے کہ میں اپنے خاوند کے سارے کام کر کے جاؤں، اپنے گھر کے کام کر کے جاؤں۔ اور پھر ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، سیدہ پاک حضرت مولا علی جب پاس بیٹھے، فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا ایسے حضور کا حکم آ گیا، میں تو جا رہی ہوں۔ پھر حضرت علی کو 3 باتیں کہیں حضرت سیدہ فاطمہ نے، فرمایا مولا علی میری زندگی کے بعد، میرے جانے کے بعد تمہارا جس خاتون سے دل کرے شادی کر لینا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اور 29 دن اس بیوی کے پاس رہنا، 1 دن اپنے بچوں کے پاس رہنا، حسنین کریمین کو میں تمہارے سہارے چھوڑ رہی ہوں۔ اور اگلی بات تو بڑی عجیب کہی، فرمایا اے علی میرے حق مجھے معاف کر دینا، اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ جیسے آپ کی آنکھوں میں اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا، ایسے حضرت مولا علی کی چیخیں نکل گئی۔ کہا میں تو فقراء مدینہ میں سے تھا، میرے پاس اپنا گھر نہیں تھا، حق مہر دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور کائنات کی سب سے عظیم ترین خاتون حضور نے میرے نکاح میں دے دی۔ اے فاطمہ جب تم میرے گھر میں آئی ہو، تم نے کبھی کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، اور خدمت ایسے کی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں چکی چلانے کی وجہ سے، پانی بھرنے کی وجہ سے کندھوں پہ نشان پڑ گئے، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے معاف کر دیں اگر کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو، کوئی حق میں کمی رہ گئی ہو۔ تو دلوں کو تھام کے سنیں، سیدہ پاک نے فرمایا جس دن حضور نے مجھے روانہ کیا نا، ابھی میں دروازے پہ تھی، گھر کے دہلیز پہ تھی، تو حضور نے میرے کان میں کہا بیٹی فاطمہ مولا علی مالی لحاظ سے کمزور ہیں، شجاعت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، ایمان میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، اور جنگ جوئی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، تقوی اور پرہیزگاری میں کوئی مقابلہ نہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، کبھی ان سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور جتنے سال نکاح میں رہی ہے، اس بات کا ذکر مولا علی سے نہیں کیا، جس دن جا رہی ہیں اس دن ذکر کر رہی ہیں کہ مجھے معاف کر دینا۔ کیوں فرمایا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جس کا خاوند، جو عورت دنیا میں اس حال سے گئی اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اللہ تعالیٰ جیسے ہی میدان محشر میں وہ جائے گی، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوزخ میں حضور نے عورتوں کی کثرت کیوں دیکھی؟ یہ خامد کو تانا زنی، میں تو اپنے کاروں تھے، ابے دے کار دے نے میرے کو پیسے ہوں دے سن، میں اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی تھی، یہاں تو میری بھوک نہیں ختم ہوتی۔ یہ جو شکوے ہیں، یہ جو ناشکریاں ہیں، یہ جو خامد کو تانا زنی ہے، یہ جو خامد کی اس کے سامنے اور اس کی پشت کے پیچھے جو برائیاں ہیں، اور اپنے عزیز و اقربا میں جا کے ماں باپ کے ہاں جو شکایات ہیں خامد کی، اس سے صرف آپ اپنی دنیا ہی خراب نہیں کر رہی، اس سے تو آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہی ہیں۔ آخری دن سارے کام بھی کیے اور ساتھ میں کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر کوئی حق رہ گیا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں اپنی بیٹیوں سے یہ کہوں گا اس موقع پہ کہ یہ جو خواتین ہمارے ہاں ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، بالخصوص یہ رمضان المبارک میں جو خواتین آپ کو دین سکھا رہی ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، دین کی لذت اگر آپ نے اٹھانی ہے نا، پھر دین والوں کے پاس بیٹھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ دین کیا ہے، اور دین والوں سے سیکھیں۔ سارا سال وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں جناب وہ آدھے آدھے دوپٹے لے کے اور ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کو دین سکھاتی ہیں۔ یہ پورا سال کیا کام کرتی ہیں؟ یا وہ ہمارے ہاں وہ عورت کا مارچ ہوتا ہے، عورتوں کو آزادی دلانا چاہتی ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں خواتین دفتروں میں کام نہیں کرتی؟ جی کرتی ہیں نا۔ تو جس دفتر میں خواتین کام کرتی ہیں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، وہاں غیر محرم مردوں کے کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ ہماری بیٹیاں یہاں جہازوں میں چلے جائیں، اس میں کھانا وغیرہ نہیں بناتی، بیٹھی ہوئی سواریوں کو کھانا نہیں دیتی، اور بسوں میں چلے جائیں وہاں خواتین کھانا نہیں دے رہی۔ اچھا، خواتین غیر مردوں کی خدمت کریں، غیر محرم مردوں کی خدمت کریں تو وہ آزاد ہیں، اور عورت اپنے گھر میں اپنے خاوند کی خدمت کرے تو وہ غلام ہے۔ یہ عجیب ہمارے ہاں کہانی چھڑی جا چکی ہے اور ہماری قوم کو، اور میں یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، یہ جتنی عورتیں آزادی مارچ میں شامل ہوتی ہیں،
اور جتنی عورتیں یہ میڈیا پہ بے حیائی اور فحاشی کو پھیلاتی ہیں اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، اللہ کی قسم ہے میں روزے سے بیٹھا ہوں، ان کے اپنی جو گھریلو زندگی ہے ان میں سے 99% جو عورتیں ہوتی ہیں وہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں، ان کے اپنے گھر بسے نہیں، وہ چاہتے ہیں قوم کی دوسری بیٹیوں کے گھر بھی نہ بسیں۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کیسے ہیں؟ وہ سیدہ فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرنے والی جو بیٹی ہیں وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہیں، اس جہان میں بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے آئیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج چونکہ 2 رمضان مبارک ہے، کل 3 رمضان مبارک ہے۔ کل جو ہے کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو افطاری میں سیدہ پاک کے لیے ختم پاک کا اہتمام نہ کرے۔ کل ضرور ختم پاک کا اپنے گھروں میں وسعت ہو تو لنگر بانٹیں، افطاری کروائیں، وسعت نہ ہو جو گھر میں آپ افطاری کرتے ہیں ختم پاک پڑھ کے سیدہ پاک کو اشارے ثواب کریں، اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ پاک کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔